بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 6 اور 7 پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات سے تعلق اس طرح ہے کہ پہلی آیات میں رب تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ذکر تھا، تو اب جو لوگ مردود ہیں ان لوگوں کا ذکر ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی مخالف چیز کی وجہ سے اچھی طرح پہچانی جاتی ہے۔ جیسے دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اگر رات نہ ہو تو کس طرح پتہ چلے کہ دن کیا ہے، اور اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ لوگ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کے لغوی معنی ہیں چھپانا اور ڈھکنا، جبکہ شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے وجود یا اس کی توحید یا کسی نبی کی نبوت یا دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اور دینی ضروریات وہ چیزیں ہیں جن کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو تبلیغ دین کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تبلیغ دین کی وجہ سے قیامت کے دن یہ لوگ یہ بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہم اس چیز سے لا علم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں کفار کی صفات و حالات کا ذکر ہوا، اور اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان میں یہ صفات کس وجہ سے پیدا ہوئیں۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار کی ضد اور ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں۔ کیونکہ ایمان لانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بندے کا دل صحیح ہو اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں اور نبی کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور دوسرا یہ کہ بندے کو خود تو عقل نہ ہو لیکن کسی دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کر لے، جبکہ یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کے دل کو اس قابل نہ رکھا کہ اس سے کوئی صحیح بات سمجھ سکیں، اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا کہ جن سے وہ نہ تو خود حق کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی حق کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کی بات نہ مانے اور زہر قاتل کھا لے، اور پھر اس شخص کے لیے کوئی دوا فائدہ مند نہ ہو تو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب یہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا کہنے میں قصوروار ڈاکٹر نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس حال میں پہنچنے والا اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچا۔ دعائے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔